دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ کے قدرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ آپ کو قدرت سمجھنا ضروری ہے۔ ہم میں اور غیروں میں فرق اتنا ہے، ہم سورج کو دیکھیں تو ہم سمجھیں کہ یہ خدا کی قدرت ہے، اور دوسرے کیا سمجھے وہ خدا ہے۔ فرق محسوس کیجئے گا۔ حالانکہ ان لوگ بھی کھانا کھاتے، ہم بھی کھانا کھاتے، وہ لوگ بھی شادی بیاہ کرتے، ہم بھی شادی بیاہ کرتے، ہمارے پاس بھی بچے ہیں، ان کے پاس بھی بچے ہیں، وہ بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ہمدردیاں ہیں، انسانیت ہے، اخلاق ہے، تہذیب ہے، تمیز ہے، ہمارے اندر بھی اخلاق ہے، تہذیب ہے، تمیز ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق بس اتنا ہے کہ وہ لوگ خدا کی قدرت کو نہیں سمجھے اور قدرت کو خدا سمجھ بیٹھے۔ اگر آپ بھی قدرت کو سمجھ لیں گے تو آپ زندگی میں کبھی بے ادب اور گستاخ نہیں بنیں گے۔ یہ قدرت کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف یہ بول رہے ہیں کہ بھائی صرف اللہ کو مانو۔ ارے کیا بولا رہے؟ کوئی نے گانا گایا ہے؟ کہاں سے؟ بڑے ڈینجر پلیر ہے یار۔ آپ ہنسو مت، میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھ گئے نا تو زندگی میں کبھی آپ بدعقیدہ نہیں ہوتے، آپ کبھی گستاخ نہیں بنتے۔ آج لوگ کیا ہے کہ نعرہ لگا کے بیٹھے صرف اللہ کو مانو، اور جب بات اللہ کی آ جاتی تو بندے کا سر جھک جاتا، اور اسی عقیدت کو لے کر یہ لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کو سرنڈر کرتے، ٹارچر کرتے، ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ کے علاوہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ کھانا کھلانے والا اللہ، پانی دینے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ ہم کب بولے رہے بھائی یہ سب کرنے والا ملا ہے ان کے؟ آپ مسئلے کو سمجھے گا۔ میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، آج کے جلسے کا پورا لبے لباب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی اللہ کو مت مانو، نعوذ باللہ، ہم نے نہیں کہا، مگر ہم نے کہا اللہ کو مانو تو اس کی جو قدرت ہے اس کو سمجھ کے مانو۔ دیکھو آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ اگر اپنی قدرت کو منوانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سورج کو تھوڑا نیچے کرا تو پوری دنیا اللہ ہی بولتی تھی۔ بولتی نہیں بولتی؟ کووڈ آ کے گیا، دنیا اللہ بولی نہیں بولی؟ اللہ تعالیٰ کووڈ کو بھیج کے پوری دنیا کو بتا دیے باپ بیٹے کا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، دوست دوست کا نہیں ہوتا، بہنوئی سالے کا نہیں ہوتا، سالہ بہنوئی کا نہیں ہوتا، بیوی شوہر کا نہیں ہوتی، شوہر بیوی کا نہیں ہوتا۔ اللہ بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا احساس دلائے، میں ہوں۔ پوری دنیا اللہ اللہ کہنے لگی، ہر کوئی دعائیں کرنے لگا، تلاوت کرنے لگا، وظیفے پڑھنے لگا۔ جو پوری زندگی میں مسجد کی نہیں آیا انہیں بھی نماز پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ خالی کووڈ آیا، 2 مہینے کے 2 سیشن چلے تو پوری دنیا اللہ ہی بولنے لگی۔ اچھے اچھے سورماؤں کے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے۔ مگر پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو منوانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ایک طوفان کا جھٹکا دے دیتا پوری دنیا اللہ کو مان لیتی۔ پیغمبروں کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا اور وہ فرشتے کے ذریعے کچھ ایسا انتظام کر دیتا کہ دنیا اللہ کو مان لیتی۔ انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنی قدرت کو جبر سے نہیں منواؤں گا، میں اپنی قدرت کو بندوں کو تکلیف دے کے نہیں منواؤں گا۔ اللہ نے چاہا میں طوفان بھیج کے اپنی قدرت نہیں منواؤں گا، میں زلزلے بھیج کے اپنی قدرت نہیں منواؤں گا، میں زمینوں کو کڑکڑ کر کے اپنی قدرت نہیں منواؤں گا، ہوا چلا کے ہوائی طوفان بھیج کے میں اپنی قدرت کو نہیں منواؤں گا۔ اللہ نے چاہا کہ بندو تم مجھے میرے جلال کی وجہ سے مت مانو،
میرے بندوں کی اخلاق کو دیکھ کر مجھے مان لو. اب یہ جو پیغمبر ہیں خدا بن کے نہیں آئے, خدا کی قدرت بن کے آئے. یہ قدرت کا جلوہ بن کے آئے, یہ قدرت کا پیغام بن کے آئے, یہ قدرت کا تعارف بن کے آئے, یہ قدرت کا ایک لحاظ بن کے آئے, یہ قدرت کو سمجھانے کے لیے آئے. کہا لوگوں ہمیں دیکھو, حضرت آدم آئے, آپ نے کیا کیا؟ پہلے اپنی شخصیت کو منوایا, حضرت نوح نے اپنی ذات کو منوایا, حضرت ابراہیم نے اپنا تعارف کروایا, حضرت موسیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا, حضرت عیسیٰ نے اپنا تعارف کرایا, آمنہ کا لال آیا, اول تا آخر ساری خدائی کا جلوہ بن کر آیا. حضور نے اپنی اخلاق کا جلوہ دکھایا, اپنے کردار کا جلوہ دکھایا, اپنی تہذیب کا جلوہ دکھایا, اپنے تمدن کا جلوہ دکھایا, اپنی نورانیت کا جلوہ دکھایا, اپنے جمال کا جلوہ دکھایا, اپنی پاکی کا جلوہ دکھایا, اپنی طہارت کا جلوہ دکھایا, اپنی عظمت کا جلوہ دکھایا, اپنی شان و شوکت کا جلوہ دکھایا. جب دنیا 40 سال تک مصطفیٰ کی صداقت و امانت کو دیکھتی رہی تو 40 سال کے بعد مصطفیٰ نے کہا دنیا والوں آؤ, خدا ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں, بات سمجھنے کی ہے. حضور آج سے ہی جو ہے آپ کو یہ نہیں بولے نماز پڑھو, آتے یہ نہیں بولے روزہ رکھو, آتے یہ نہیں بولے زکوٰۃ دو, حج کرو, نہیں بولے کعبہ کی طواف کرو, مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ. حضور نہیں بولے. حضور نے پہلے اپنا تعارف کروایا, اپنی امانت کا تعارف کروایا, اپنی صداقت کا تعارف کروایا, اپنی للہیت کا تعارف کروایا, اپنے اخلاق کا تعارف کروایا, اپنے کردار کا تعارف کروایا. جب دنیا مان گئی کہ حضرت محمد صادق الوعد الامین ہے تو پھر پیارے مصطفیٰ نے کہا دنیا والوں جب مجھے مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ وہ اللہ ایک ہے. حضور پہلے خود کو منوائے, پھر اللہ کو منوائے, اور اللہ چاہتا تھا حبیب پہلے آپ جائے. دنیا آپ کو مان لے گی نا تو پھر مجھے بھی مان لے گی. اللہ کی قدرت ہے یہ. اللہ پیغمبروں کو بھیجا. اب حضرت بلال نے خدا کو نہیں دیکھا, دیکھا کیا؟ پھر گھور کے دیکھ رہے تم لوگ. حضرت بلال نے خدا کو نہیں دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا, خدا کو مانا. حضرت ابو بکر نے خدا کو نہیں دیکھا, پیارے مصطفیٰ کو دیکھا, خدا کو مانا. حضرت عمر نے خدا کو نہیں دیکھا, حضور کو دیکھا, حضور کو دیکھ کر خدا کو مانا. یہ قدرت ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ بولیں گے میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. ابے حولے تو دیکھا اس کا اللہ کو. چلو جی, یہاں تو ماشاءاللہ کرناٹک میں بہت زیادہ سمجھدار لوگ رہتے ہیں. آپ میں سے کون ہے اللہ کو دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. آپ اللہ کو مان رہے ہیں, آپ نے خدا کو نہیں دیکھا, خدا کو مان رہے. ہم نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ جب خدا کو دیکھتے ہی نہیں ہے, خدا کو آپ نے دیکھا نہیں ہے, تو پھر آپ نے خدا کو مانا کیسے؟ تو آپ نے جواب دیا حضرت ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا ہے مگر ہم نے اس کو دیکھا ہے جس نے خدا کے ہونے کو دیکھا ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہے جس کے خدا کی وحدانیت کو دیکھا ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہے جس کو خدا نے اپنا حبیب بنایا ہے. ہم نے اس کو پڑھا ہے جس کو خدا نے مکان کا پکی بنایا ہے. ہم نے اس کو سمجھا ہے جس کے دیکھنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے. حضور کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. کیا ہے بولو؟
زور سے بولو. اللہ کا تعارف حضور ہے. اب آپ حضور کو چھوڑ دیں گے, اللہ کو پکڑیں گے, تو حضور کو چھوڑنے سے آپ کو خدا ملنے والا, زور سے بولیے, نہیں ہے. کیونکہ آپ نماز پڑھ کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں نا, نماز پڑھ کے اللہ تک, تو پھر نماز دیے کون؟ حضور. نماز پڑھنا بتائے کون؟ حضور. نماز کا تعارف کرائے کون؟ حضور. آپ نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, پہلے کہیں کو پڑھ رہے صاحب لاسٹ میں پڑھو, بولے نہیں حضور پہلے پڑھے تھے. آپ پہلے قیام کر رہے ہیں, پھر رکوع کر رہے ہیں, پھر قوما کر رہے ہیں, پھر سجدہ کر رہے ہیں. ہم بولے نہیں بھائی, سجدے کی عظمت زیادہ ہے, پہلے سجدہ کرو, پھر اس کے بعد رکوع کرو, پھر اس کے بعد قوما کرو, پھر اس کے بعد قیام کرو. آپ بولیں گے نہیں نہیں نقشبندی صاحب ایسا نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, ایسا پڑھی جاتی ہے. تو ہم نے پوچھا آپ اگر میرے کہنے کو غلط کہہ رہے ہیں, آپ اپنے طریقے کو صحیح کہہ رہے ہیں, اے صحیح نماز پڑھنے والے ذرا یہ تو بتا تجھے نماز دیا کس نے, طریقہ بتایا کس نے؟ تو جواب ملا یہ کسی اور نے نہیں, آمنہ کے لال نے سکھایا. آپ نماز کو پکڑ کے خدا تک جانے والے ہیں نا, تو نماز آپ کو دینے والے آمنہ کے لال ہیں. آپ قرآن کو پکڑ کے خدا تک جانے والے ہیں, قرآن کے دلانے والے پیارے مصطفیٰ ہے. آپ روزے کو لے کر خدا تک جانے والے ہیں, روزہ آپ کو سمجھانے والے حضور کی ذات ہے. آپ حج کو لے کر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کو حج سکھانے والے پیارے مصطفیٰ کی شہزاد ہیں. تو حضور کو پکڑے بغیر, انبیاء کو لیے بغیر آپ خدا تک بولیے جا سکتے بھائی؟ نہیں جا سکتے. آپ کو یہ ہونا ضروری ہے, یہ ہونا زور سے بولیے ضروری ہے. پھر آپ بولو نا کیسا جا کے ڈارلنگ, آپ کیسا جا سکتے بھائی؟ آپ کو ہونا ضروری ہے, ان کے بغیر آپ خدا تک رسائی. تو اللہ نے کیا کیا, اپنی قدرت کو ظلم و جبر سے نہیں منوایا. اللہ تعالیٰ زلزلے دے سکتا نہیں دے سکتا؟ بولو بھائی. آج ہی ایک زلزلہ آیا, صبح صبح آپ لوگوں کو اطلاع نہیں, آپ لوگ جلسے میں لگے ہوئے تھے, آپ کو معلوم نہیں ہے. ایک زلزلہ ایسا آیا, افغانستان, پاکستان, ہندوستان تینوں ملکوں میں محسوس کیا گیا. آج دلی میں صبح صبح زلزلے کے جھٹکے پڑے. آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ, 3 ملکوں میں ایک ہی وقت میں اللہ زلزلے کا جھٹکا محسوس کروانا. ہونے کی جگہوں پہ نقصان بھی ہوا, جانیں بھی گئی, خسارے بھی ہوئے. اللہ اپنی قدرت کو ایسے بھی منوا سکتا ہے, پوری سائنس گھٹنے ٹیک دے گی, پوری دنیا کے وزرائے اعظم حاجز آ جائیں گے, دنیا کی ساری ٹیکنالوجی وہاں پہ ماند پڑ جائے گی. اللہ اپنی قدرت کو منوا سکتا ہے. اللہ کو قدرت منوانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ نے کہا بندو میں اپنی قدرت کو ظلم و جبر سے, زلزلے طوفان سے, میں اپنی قدرت کو کسی اور ذریعے سے نہیں منواتا. میں اپنی قدرت کو منوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنا پڑے تو میں بھجواتا جاؤں گا. ان کی اخلاق دیکھو, ان کا کردار دیکھو, ان کا اسوا دیکھو, ان کی سیرت دیکھو, ان کی طبیعت دیکھو, ان کی گفتگو دیکھو, ان کی دیانتداری دیکھو, معاملہ داری دیکھو, بس سمجھ میں آ جائے. ان کو مان لو, پھر ان کے ذریعے مجھ کو مان لو. وہ انبیاء خدا کی قدرت کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ قدرت کو سمجھنا تو اللہ تک جاتے, ڈائریکٹ نہیں جانا. اب کیا ہوا سسٹم؟ ایک اچھی بات آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک تشریف لائے, کتنے زور سے بولے. مگر ایک وقت آیا 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام پذیر ہوا. حضور کی ذات پہ 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے روک دیا.
اللہ نے کیا کیا؟ 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ حضور کی ذات پہ روک دیا۔ اب ذرا غور کرو دوستو، جب یہ سلسلہ رک گیا، میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سمجھانے بیٹھا ہوں آج، مگر میں آپ کو اوپر سے لے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات بالکل آسان طریقے سے سمجھ میں آ جانا۔ جب یہ اب نبوت کا سلسلہ رک گیا، مگر اب قیامت تو آنے والی نہیں ہے، اب قیامت تک یہی نبی کا سلسلہ چلنا ہے، قیامت تک پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا جائے گا، قیامت تک پیارے حبیب کا دین چلے گا، قیامت تک پیارے حبیب پر لائی ہوئی کتاب چلے گی، قیامت تک پیارے حبیب کا لایا ہوا شرعی قانون چلے گا، قیامت تک اب پیارے نبی کی سنتیں چلیں گی۔ تو اب سوچو، پیارے حبیب نے عرض کیا، اے اللہ، جب ایک پیغمبر آتے تھے، ایک رسول آتے تھے، تو اس رسول کی امت کو ہدایت پر ٹھہرا کرنے کے لیے تو اس رسول کی مدد کے واسطے، اے اللہ، تو پیغمبروں کو بھیجا کرتا تھا، تو نے موسیٰ کی مدد کے لیے ہارون کو بھیجا، فلاں کی مدد کے لیے فلاں کو بھیجا، ایک ایک وقت میں 3 5 پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ پچھلے رسول پر جو کتاب اتری تھی وہ پیغمبر آ کر ان کی امت کو وہی تعلیم و تربیت پر آگے سلسلہ بڑھاتے رہے۔ لیکن اے اللہ، اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ، اب میرا دین قیامت تک کیسا باقی رہے گا؟ کیونکہ اب میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ پروردگار، اب میری امت کا کیا ہوگا؟ ایک بڑا عرصہ ہے، قیامت کی صبح تک میری امت کو میرے مولا میرے دین پہ قائم رہنا ہے، قرآن بھی پکڑے رہنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، شریعت بھی سنبھالنا ہے، قانون بھی دیکھنا ہے، تجھے بھی راضی کرنا ہے، دوزخ سے بھی بچنا ہے، جنت میں بھی جانا ہے۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، مصطفیٰ، نبوت کا سلسلہ تو آپ پر بند ہو گیا، مگر کام نہیں رکے گا، کام نہیں رکے گا، بلکہ اے حبیب، اب آپ کی امت میں یہی کام جو انبیاء کرتے تھے، وہ کام آپ کی امت کے اولیاء سے لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء سے لیا جائے گا۔ کس سے؟ اولیاء اللہ سے یہ کام لیا جائے گا۔ اب اولیاء اللہ میں سب سے پہلی کڑی اہل بیت اطہار۔ یہ جو اہل بیت اطہار ہے نا، جن کو آپ سنتے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے نبی کے خاندان اور گھر والے ہیں۔ سنو، یہ اہل بیت اطہار بھی ہے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے اولیاء اللہ بھی ہیں۔ پھر کہا، اب اس اولیاء اللہ کی دوسری کڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، یہ نام جو سنتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ جو نام آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ صحابی بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے، ان کی خصوصی شان صحابی ہے، تو اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے صحابی۔ مگر یہ صحابی بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے کوئی مقرب ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے پیارے چہیتے بندے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے میں سے ہوتے ہیں۔ یہ صحابیت ان کی خصوصی شان ہے، اسی لیے ہم ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر اب اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ ائمہ کرام کا سلسلہ چلایا۔ صحابہ کا سلسلہ بند ہوا، لیکن ابھی کام نہیں رکا، اب ائمہ کا سلسلہ۔
اب امام اعظم کو بھیجا گیا، امام شافعی کو بھیجا گیا، امام مالک کو بھیجا گیا، امام احمد بن حنبل کو بھیجا گیا، امام بخاری کو بھیجا گیا، امام نسائی کو بھیجا گیا، امام ترمذی کو بھیجا گیا، امام ابن ماجہ کو بھیجا گیا، امام ابو داؤد کو بھیجا گیا۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے کہ اب یہ جو امام آئے، سن لو اے مسلمانوں، یہ صرف فقہ کے امام یا حدیث کے امام یا تفسیر کے امام نہیں تھے، یہ ان کی خصوصی شان تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے جو عبادت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں نہ صرف فقہی امام بنایا تھا بلکہ اللہ نے انہیں ولایت کا تاج بھی پہنایا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سیدنا امام ترمذی یہ کون ہے؟ امام بخاری بھی ان سے جو ہے صلاح مشورہ دیا کرتے، بعضوں نے تو ان کو امام بخاری کا بھی استاد لکھا، وہ ہے امام ترمذی۔ اور وہ امام ترمذی کا آپ صرف اتنا تعارف جانتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اس کتاب کا نام ترمذی شریف رکھ دیا۔ ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے، یہ خوف خدا میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، آنسو بہتے 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 ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، خوف خدا میں یہ اتنا روئے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا۔ اب وہ اولیاء میں بعض صحابہ بھی ہوئے، بعض اہل بیت بھی ہوئے، بعض ائمہ حدیث بھی ہوئے، بعض ائمہ فقہ بھی ہوئے، اور پھر اللہ نے بعض کو اہل طریقت بنایا۔ ہم ان کو خصوصی طور پہ اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ طریقت کے امام ہے، جیسے وہ فقہ کے امام ہے، یہ طریقت کے امام ہے۔ کون؟ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی غوث سمدانی، سرکار غوث العظم دستگیر، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت سیدنا علاء الدین صابر پیاز کلیائی، حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو نراز، بلند پرواز سرکار محمد الحسین۔